ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ہے سندھ کے حوالے سے, امن کے حوالے سے. سندھ کی تقسیم کی باتیں تو ہو رہی ہیں, محرومیوں کا ذکر بھی ہو رہا ہے. میں ایاز لطیف پلیجو صاحب سے ہماری گفتگو جاری تھی. پلیجو صاحب, یہ محرومیوں کا ذکر کریں, تقسیم کا چلیں ذکر, ایک طرف سندھ کے امن کے لیے سب کیا کر سکتے ہیں, قوم پرست کیا کر سکتے ہیں, مہاجر کیا کر سکتے ہیں, باقی لوگ کیسے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی اسما, بڑی بنیادی سوال آپ نے پوچھا ہے. دیکھیں امت میں, کاوش, عبرت میں, ٹریبیون میں جن دہشت گردوں کی نشاندہی ہوئی ہے, رن چھوڑ لائن, اورنگی سیکٹر, لی مارکیٹ سیکٹر, گلبہار سیکٹر, اور جو ملیشیا سے دہشت گرد آئے تھے ایک لسانی دہشت گرد تنظیم کے, ان قاتلوں کو گرفتار کیا جائے. رینجرز نے جن کو گرفتار کیا ہے ان کو میڈیا کے سامنے پیش کیا جائے, اور آئین پاکستان کے آرٹیکل 6 کے تحت جو بغاوت کا مقدمہ ہونا درج ہونا چاہیے ان لوگوں پہ جو آئین کو ایبروگیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں, کیونکہ نئے صوبے جو پہلے سے قومیں موجود ہیں ان کے حوالے سے ایک دوسری بات ہے. کوئی قوم باہر سے کوئی 20 سال کے لیے آ جائے کسی اور کے گھر میں اور کہے کہ یہ گھر میرے حوالے کر دو, یہ بغاوت ہے پاکستان کے آئین. یہ آپ کی غلط فہمی ہے سر, صرف میرا کہنا ہے کہ یہ آپ کی غلط فہمی ہے. بس ان کا موقف سن لیں صدیقی صاحب, ان کا موقف سن لیں صدیقی صاحب. دیکھیں, ایک تو اپنی زبان کو صحیح استعمال کریں. اب بدماش اگر آپ ہیں نا تو بدماشوں والی لینگویج استعمال نہ کریں. گنڈے آپ ہوں گے اور آپ کا خاندان ہوگا, بدماشوں والی گفتگو آپ نہ کریں, اور میں آپ کو بات کرنے پہ نہیں دوں گا. اگر آپ نے شرافت کا دائرہ اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا, آپ بدماش نہ بنیں اور ایماندار انسان بننے کی کوشش کریں. یہ مہاجر صوبہ تحریک ایم کیو ایم کی بی ٹیم ہے, اور پیپلز پارٹی کی بی ٹیم ایاز لطیف پلیجو ہے, پیپلز پارٹی کی بی ٹیم ایاز لطیف پلیجو ہے, اور ایاز لطیف پلیجو سسی پلیجو کے انکل ہیں. یہ قوم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے پاس فنڈ کہاں سے آ رہا ہے. میری آپ سے یہ گزارش ہے, وہ پروگرام میں موجود نہیں ہے نا, جو بات آپ سے کر رہے ہیں, جو سوال کیا جا رہا ہے, چلیں آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک ایم کیو ایم کے لوگوں پہ مقدمہ ہونا چاہیے, آپ کہہ رہے ہیں ایم کیو ایم پہ مقدمہ ہونا چاہیے. اور میں جو ارشد صدیقی صاحب سے پوچھ لوں, ارشد صدیقی صاحب انہوں نے کہا کہ جو باہر سے لوگ آ گئے اور 20 سال پہلے آئے اور ان کے حوالے ہم نہیں کر سکتے. یہ سندھ کی تقسیم کی بات ہو رہی ہے, آپ ایک علیحدہ صوبے کی بات کریں. تشدد جو ہم بار بار ایک ہی بات کر رہے ہیں, جو تشدد کی لہر ہے اس کو روکے گا کون, اس کو ختم کون کرے گا؟ دیکھیں, ایک بات ہے کہ جو تشدد کر رہا ہے اس دنیا کے اندر بھی وہ ذلیل ہوگا اور آخرت کے اندر بھی ذلیل ہوگا. ایاز لطیف پلیجو صاحب اس بات کو غور سے سن لیں, جو تشدد کر رہا ہے وہ دنیا کے اندر ہی بھگتے گا اور آخرت کے اندر ہی بھگتے گا. یہ ہمارا ایمان ہے مسلمانوں کا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو لوگوں نے, جن لوگوں نے آپ کے جلوس پر فائرنگ کی گئی ہے ان پر بالکل وہی انصاف ہونا چاہیے جو ایک مسلمان کو انصاف ملنا چاہیے. یہ ہماری پرزور گورنمنٹ آف پاکستان سے گزارش ہے. اور جہاں تک بات ہے خون گرانے کی, تو یہ آپ میرے خیال سے کافی عرصے سے یہ گیدڑ دھمکیاں آپ دیتے ہوئے آ رہے ہیں. پلیز خدا کے واسطے ان گیدڑ دھمکیوں سے آپ باز آ جائیں اور کوشش کریں کہ وہ لوگ جو صحیح لائن پر چل رہے ہیں اور صحیح حقوق کی بات کر رہے ہیں ان کو آپ سپورٹ کریں, اور مہاجر صوبہ بنانے میں ان کی بھرپور مدد کریں. لیکن بن کر ہمیں ہدایات جاری کر رہے ہیں کہ ہم ببکیاں دے رہے ہیں. ارے میرے بھیا, آپ پیپلز پارٹی والوں کی بی ٹیم نہیں ہو کیا؟ آپ پیپلز پارٹی والوں کی بی ٹیم نہیں ہو, مسلم لیگ نون کی بی ٹیم نہیں ہو کیا؟ تو یہ اگر قاتل تنظیم جو عالمی طاقتوں کی ایجنڈا پہ چل رہا ہے اس کی بی ٹیم ہے, ایک دوسرے کی بھیا اگر جو بی ٹیم ہے, یہ تو آپ کی سوچ ہے یار. آپ تو بچوں کی سیاست کر رہے ہو اور بچوں والی باتیں کر رہے ہو. آپ کے منہ میں جو آتا ہے وہ بول دیتے ہو. آپ کو تو یہی نہیں پتا کہ آپ ذہنی معذور ہو. آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ ذہنی معذور ہو. اپنی ذہنی معذوری کو ختم کرو اور انسان بننے کی کوشش کرو, اور ان لوگوں کا خیال رکھو جو سندھ کے اندر سندھی رہ رہا ہے نا, جن کو تم ظلم کر رہے ہو ان کو ظلم سے نکالو. دونوں مین سٹیک ہولڈرز ہیں سندھ کے. اگر ہمارے دونوں بھائی بریجو صاحب, ارشد صاحب, اگر دونوں لاشیں وہ گراتے ہیں جو انسان کی اولاد نہیں ہوتے. لاشیں تو تم لوگ گراتے ہو, قرآن سے شادیاں تو تم لوگ کرتے ہو, اور تم کاٹتے ہو. صاحب اس طرح شوروں کو غاز سے تو کچھ نہیں ہوتا نا بھائی میرے. ہم نے بات سن لی. دیکھیں نا, یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دونوں آپ کے دونوں کی اس مطالبے کی مکمل حمایت کرتے ہیں. دونوں آپ نے کہا ہے کہ غنڈہ گردی, خون کرنے والے, قتل کرنے والوں کو پکڑا جائے. خدا کی لعنت شاہ صاحب, خدا کی لعنت اس کے اوپر. ہاں بھائی, میں اپریشیٹ کر رہا ہوں پلیجو صاحب کے مطالبے کو بھی اور آپ کے مطالبے کو بھی.
اور آپ کے مطالبے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ خدارا وہاں پر حکومت کرنے والی جو پولیٹیکل پاور ہے وہ خدارا ان قاتلوں کو ان گنڈوں کو پکڑے تاکہ یہ انتشار جو ہے یہ اور کوئی شکل اختیار نہ کر جائے. پکڑنا کس نے سر؟ وہ چانڈی صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں جنہوں نے پکڑنا ہے. چانڈی صاحب بیٹھے ہیں. جن لوگوں کی اکثریت ہے ان کو ان کا حق ملنا چاہیے. اور شاہ صاحب اس بات میں آپ کو اور بتا دوں گیلپ کی جو سروے رپورٹ نہیں آئی ہے اس رپورٹ کے اندر جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ 58% لوگوں کی رائے یہ ہے کہ سندھ کے اندر صوبہ بننا چاہیے. سندھ کے اندر صوبہ بنے گا تو شاید اس کا مطلب گولی کی زبان لاشیں گر جائے گی. ارے بھیا یہ موت سے وہ ڈرے جو مسلمان نہ ہو. دونوں سے یہی سوال ہے جو ابھی لاشیں گر رہی ہیں موت سے وہ ڈرے جو خدا سے نہ ڈرتا ہو. ارے موت تو ہمارا زیور ہے یار, موت ہمارا زیور ہے. ابھی جو لاشیں گر رہی ہیں, ابھی جو لاشیں گر رہی ہیں مار دینا, ہم مرنے کے لیے تیار ہیں. تم نے کتنے لوگوں کو مار چکے ہو, پھر مارنا ہے مار دو آ کر. ہم مرنے کے لیے تیار ہیں. دونوں تحمل سے بات سنیں. میں چانڈی صاحب سے سوال کرتی ہوں. دونوں تحمل سے سنیں. جنہوں نے امن و امان لے کر آنے ہیں پیپلز پارٹی نے لے کر آنے ہیں, آپ کی پولیشن پارٹی نے لے کر آنے ہیں. کمیٹیاں سر بنا دیں, گولیاں ختم ہو جائیں گی, ہماری لاشیں کمپلیٹ پڑ جائیں گی. یاد رکھیے پولیسو, انسانوں کی گفتگو کرو اور انسانوں والی باتیں کرو. بدماش نہ بنو, بدماش نہ بنو. تم سے بے بدماش موجود ہیں, اس بات کا خیال کرنا. اور جب خدا کی بدماشی چلے گی تو وہ اپنی حیثیت کا اندازہ ہو جائے گا. اچھا میں سے بھی نہیں جا رہا, میری دونوں سے گزارش ہے تحمل سے سنیں. چانڈی صاحب یہ اگر کمیٹیوں نے معاملات طے کرنے, سپریم کورٹ نے اپنے ڈیسیجن میں کہہ دیا کہ کمیٹیوں سے معاملات طے نہیں ہوں گے. دیکھیں سپریم کورٹ بااختیار ہے, جو چاہے بول سکتے وہ فرما سکتے. لیکن میں بات کرتا ہوں, پہلے بات تو ہم پر اعتراض ہوا ہے, ایک دوست نے کیا ہے کہ ہم ملاقات کر رہے ہیں فلاں سے عوامی تحریک سے, اور ان سے ہم زبان اور نسل کی بنیاد پر سیاست نہیں کرتے. پاکستان پیپلز پارٹی زبان اور نسل کی بنیاد پر سیاست نہیں کرتی, وہ تمام پاکستان بسنے والوں کی سیاست کرتی ہے. غلطیاں بھی ہوتی ہیں, اچھائیاں بھی ہیں, برائیاں ہم ان کی کرتے ہیں. لیکن یہ بھی ہے کہ جو بھی ان حالات میں جو متاثرہ ہوگا, جو سائیڈ ہوگی, اس سے بات چیت کے بغیر کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ بات چیت کے بغیر. لیکن آپ ایک بات آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سندھ کی تقسیم کے خلاف ہے ان سے بات نہیں کریں گے. جی نہیں سنیں, جی پہلے سنیں نا, وہ جلوس عوامی تحریک کا تھا, اس پہ فائرنگ ہوئی ہے, اس کے لوگ قتل ہوئے, اور تو ظاہر ہے ان سے بات چیت کیے بغیر لوگوں کو کیسے انصاف, اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے. تقسیم کی جہاں تک تعلق ہے میں تو اس کا تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہتا. یہ انتہائی خطرناک بات ہے. امن لے کر آئیں گے آپ, امن گارنٹی دے رہے ہیں کہ امن. آپ جو بار بار کہہ رہی کمیٹی ان کے بیچ میں بھی ہے, کمیٹیوں کے ذریعے بات چیت کی جاتی ہے, ان کو بٹھایا جاتا ہے. وقت کی کمی ہے. بہت بہت شکریہ مولا بخش چانڈی صاحب, سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب, آپ کا شکریہ. ارشد صدیقی صاحب, یاد لطیف پولیجو صاحب, سندھ کی تقسیم کی بات ہوتی ہے, سندھ میں امن چاہیے, بیسک مطالبہ سب کا, اور امن کون دے گا؟ حکومت وقت کی ذمہ داری, اور دیگر سیاسی جماعتوں نے مل کر اپنا اس میں کردار ادا کرنا ہے. ٹارگٹ پوائنٹ سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.